نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین صدق اللہ العظیم۔ عام طور پر چونکہ دور زوال میں جی رہے ہیں اور تاریخ کو پڑھنے والے، قرآن کے پڑھنے والے، حدیث کے دیکھنے والے، اکابرین کے ملفوظات کو پڑھنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ میڈیا سے تعلق، اخبارات کا پڑھنا، ان سب چیزوں کا اثر طبیعتوں پر زیادہ ہے۔ ایسا احساس بن جاتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں رہا، ہم لٹے لٹائے قوم سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ اپنی تاریخ پر نہ پڑھنے کی وجہ سے، اپنی تاریخ پر نظر نہ ہونے کی وجہ سے جیسی خود اعتمادی اور جیسے جرأت مندانہ نظر اور جیسے قائدانہ سوچ ہونا چاہیے، ایسی قائدانہ سوچ امت کے جوانوں میں، امت کے افراد میں کم ہوتی جا رہی ہے، ختم ہوتی جا رہی ہے۔ آج کی مجلس میں اس امت کے ایسے جوان کا ذکر کیا جاتا ہے کہ جس نے صرف 11 مہینے 13 دن 11 مہینے 13 دن حکومت کا زمانہ پایا، سلطنت کے چلانے کا زمانہ پایا، لیکن ان 11 مہینے 13 دن میں تاریخ کی زبردست طاقتور، بہت ہی جنگجو قوم کو شکست دی ہے۔ سیف الدین قطز رحمت اللہ علیہ، سیف الدین قطز رحمت اللہ علیہ، اصل ان کا نام محمود بن ممدود الخوارزمی تھا۔ اصل ان کا تعلق جلال الدین بن خوارزم شاہ کے خاندان سے تھا۔ ان کے بہن کے بیٹے یہ لکھے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت بھی بڑی عجیب ہے۔ وہ انڈے سے زندہ چوزے کو نکال دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش خود فرعون کے محل میں کروا دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرودی طاقتوں سے بچا کر بتلا دیتے ہیں۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ تاریخ کا یہ دور ہجری اعتبار سے 658ویں ہجری کا ہے، عیسوی کے اعتبار سے 1260 کے آس پاس کے یہ واقعات ہیں۔ تاتاریوں کے بادشاہ، منگولیوں کے بادشاہ، جنہیں عربی زبان میں المغول کہا جاتا ہے، زبردست تباہی مچائی ہے۔ جس وقت
خلافت عباسیہ کا ایک بادشاہ، اس نے تشیع کو قبول کر لیا، اہل سنت والجماعت کے مسلک کو چھوڑ دیا۔ چھوڑنے کے بعد ناصر لدین اللہ، چھوڑنے کے بعد تاتاری طاقتوں کی ہمت بندھی، بلکہ شیعیت کے اپنانے کے بعد مؤید الدین بن علقمی اثنا عشری نے بغداد کے دروازے بھی کھول دیے۔ نصیر الدین طوسی نے لالچ دلائی کہ آپ آ سکتے ہیں، اہل سنت والجماعت پر حملہ کر سکتے ہیں، آپ مقابلہ کر سکتے ہیں، آپ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ میرا علم کہتا ہے، میری روحانیت کہتی ہے۔ اس طرح سے ہلاکو خان کو بغداد پر حملہ کرنے کی، اور وہ تاریخ کا خون ریز قسم کا واقعہ، کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے۔ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں بغداد کی سڑکوں پر خون بہایا گیا، دجلہ کا رنگ بدل گیا، کتب خانوں کو جلا دیا گیا، اور واقعتاً ہلاکو خان منگولوں کا بادشاہ اور تاتاری قوم اتنی بے رحم تھی، جو خود یہ کہا کرتی تھی، ہم کسی شکر کرنے والے کے لیے نرم نہیں ہو جاتے، ہم کسی لڑکے، کسی بچے، کسی عورت یا کسی بوڑھے پر کمزور نہیں ہو جاتے، ہماری تلواریں ہر وقت تیار ہے۔ تو نہایت جنگجو قسم کی قوم، جن لوگوں نے تاریخ کے 100 ہیروز کو لکھا ہے، انگریزوں نے وہ اس جیسے جلاد اور قاتل کو بھی اپنی لسٹ میں لکھا ہے۔ قدرت کا کرشمہ دیکھیے کہ سیف الدین قطز رحمت اللہ علیہ کو ان لوگوں نے ایک جنگ میں گرفتار کیا، غلام بنایا، اور مصر کے ایبک بادشاہ کے ہاتھوں پر بیچ دیا۔ ایک غلام ہے، آدمی کو پست ہمت نہیں ہونا چاہیے۔ میرا چھوٹے خاندان سے تعلق ہے، میرا علم کم ہے، میرا جسم کمزور ہے، ضرور کمالات حاصل کیے جانے چاہیے، ضرور خوبیوں کی تلاش رہنی چاہیے، ضرور قیادت کے اوصاف پیدا کیے جانے چاہیے، لیکن سب سے اونچا وصف یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ کی ذات پر یقین کیا جائے، ایمانی صفات سے آراستہ کیا جائے، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیشہ رہبری لی جاتی رہے۔ سیف الدین قطز کو ایبک بادشاہ نے اپنے پاس رکھا، اور رکھنے کے بعد کچھ خانہ جنگیاں چلتی رہی، اور انہیں امیر بنا دیا گیا، لشکر کا ذمہ دار بنا دیا گیا۔ سیف الدین قطز نے مسلمانوں کے قتل عام کو دیکھا، اور تاتاریوں منگولیوں کے ظلم کو دیکھا، ٹھان لیا مجھے اللہ تعالیٰ کی مدد سے پوری امت کو ذلت کے گڑھے سے نکالنا ہے۔ محنتیں کرنا شروع کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیبی تائید شامل حال رہی۔ عین جالوت، عین جالوت نامی ایک علاقہ ہے، اس علاقے پر ہلاکو خان کے لشکر سے مقابلہ ہوا۔ پہلے تو ہلاکو خان نے اپنے 40 سفیروں کو بھیجا، اور یہ کہلوایا تہدید آمیز، بہت ہی دھمکی سے بھرا ہوا خط اس نے بھیجا ہے
ان کی ہمت کو توڑنے کے لیے، ان کے حوصلے کو بکھیرنے کے لیے، اپنا دبدبہ بٹھانے کے لیے سیف الدین قطز رحمت اللہ علیہ نے کسی مرعوبیت کو قبول کیے بغیر ان کے سفیروں کا قتل بھی کیا، قاہرہ کی سڑکوں پر بھی لٹکا دیا، تاکہ عوام کے اندر بھی جرأت پیدا ہو جائے ایسے ظالموں کے سلسلے میں۔ سیف الدین قطز رحمت اللہ علیہ کا یہ واقعہ واقعی دل کو نرم کر دیتا ہے، رقت پیدا ہو جاتی ہے کہ ایک مرحلے میں آنے کے بعد ان کی زبان سے یہ جملے نکل رہے تھے، واہ اسلاما، واہ اسلاما، واہ اسلاما، اسلام کی پناہ، اسلام میری مدد کر دے۔ اور ایک موقع پر وہ گھوڑے سے اتر گئے، اپنے سر کے لوہے کی ٹوپی کو اتارا، زمین پر سجدہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے لگے۔ مٹی لگ گئی، تضرع کا اعلیٰ درجہ، عبدیت کے رنگ میں ڈوبے ہوئے، انصر عبدک قطز علی التاتار، اے اللہ اسلام پر آ پڑی ہے۔ اگر یہ منگولی طاقتیں، اگر یہ تاتاری طاقتیں مصر پر بھی غلبہ پا لیتی ہیں اور ہم مملوکی لوگ بھی شکست کھا جاتے ہیں، اور یہ اہل تشیع اور شیعیت سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو موقع مل جاتا ہے، تو ڈر ہے کہ یہ مکہ مکرمہ کی طرف، یہ مدینہ منورہ کی طرف، یہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف، امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی قبر مبارک کی بے حرمتی کی طرف یہ بڑھ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا، اسباب بھی انہوں نے ایسے بنائے، پھر غلبہ دیا گیا، تاتاریوں کو شکست ہوئی، پھر وہ تاریخ کا واقعہ سچ ہو کر رہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبہ کے پاسبان اور کعبے کی حفاظت کرنے والے تاتاری قوم سے ہی پیدا کر دیے۔ ہمارے اکابر میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، جو اس ملک کے زبردست مجددین اور مفکرین میں سے ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر اس ملک میں ہندو قوم کو غلبہ ہو جائے، مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت دے گا اور اسلام سے نوازے گا، اور انہی کے ذریعے سے اسلام کی دعوت اور اسلام کی اشاعت کا کام لے گا، جیسے کہ تاتاری قوم سے لیا ہے۔ چونکہ ہم دنیا کے حالات محض ظاہری شکست اور فتح کے تناظر میں دیکھتے ہیں، ہم دنیا کے حالات الیکشن اور انتخابات کے تناظر میں دیکھتے ہیں، ہم دنیا کے حالات داعیانہ دعوت کے نقطہ نظر سے نہیں دیکھتے ہیں۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے ہم داعی قوم ہیں، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ سب سے بڑا معروف یہ ہے کہ اسلام کی دعوت دی جائے، اور سب سے بڑا منکر دنیا کے اندر کفر ہے، اور کفر سے انسانیت کو روکا جائے۔ داعی قوم بدلہ لینے کے ارادے سے نہیں، داعی قوم نفرت کا جواب نفرت سے دینے کا طریقہ، داعی قوم تعداد کو نہیں دیکھا کرتی، داعی قوم اپنے ماتحتوں پر، مدعو اقوام پر، اس ملک کے رہنے والے بدھسٹوں پر، کرسچنوں پر، جینیوں پر، برہمنوں پر رحم اور شفقت کی نظر سے دیکھتی ہے۔ دنیا تو جیسی گزرنی ہے گزر جائے گی، آسمانی سچا دین تو انہیں مل جائے،
موت کے بعد کی زندگی تو ان کی کم سے کم بچ جائے، اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیاب اور جامع اور خوبصورت طرز زندگی اور لائف اسٹائل تو انہیں مل جائے۔ ہمیں حالات کو صرف ایک پارٹی کے جتانے اور ایک پارٹی کو ہرانے کے چشمے سے نہیں دیکھنا چاہیے، ہمیں داعیانہ جذبے سے دیکھنا چاہیے، اور دعوت کی راہیں کھلی ہیں، دروازے کھلے ہیں، دل استقبال کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس ملک کے باشندوں کے دل نرم ہیں، پوری احتیاط کے ساتھ، پوری حکمت کے ساتھ، بغیر کسی جذباتیت کے، انفرادی طور پر تشہیری میڈیائی انداز سے بچتے ہوئے دین کی دعوت دی جانی چاہیے۔ اپنوں کی اصلاح کے ساتھ غیروں میں اسلام کی خوبیاں اور اسلام کے کمالات سنائے جاتے رہنے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی داعیانہ ذمہ داریاں پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان چھٹیوں میں صحیح اسکول اور صحیح تعلیم کا انتخاب علماء کی رہبری میں کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔